ثالثی کا یعنی کہ میڈیشن کا کردار ادا کر رہے تھے. اور ایک پاکستان نے سم ہو، میں اس پہ بڑے دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی انڈر آر کنٹرول. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو سیف ہیونس دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ طالبان کو بس آلیو برانچ آفر کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں ہمارا ایک بہت دیر سے پرابلم یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ آئے. ہمیں افغانستان میں پچھلے 20 سال ایک فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہمارے انٹرنلی پرابلمس رہے. پھر بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں، وہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے، لیکن ٹی ٹی پی ہمارے کنٹرول میں نہیں آنے والی. اور ٹی ٹی پی کو ایز اے لیوریج استعمال کریں گے طالبان ابھی بھی اور بعد میں بھی. اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو وہ اس کو جو ہے وہ until and unless پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے ٹی ٹی پی کو تھرو ڈرونز اور اس طرح نہ مارا اور ان کی انفراسٹرکچر نہ توڑا، تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، بیکاز ان کے بہت زیادہ سمپتھائزرز تو پاکستان میں موجود ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ وہ جو ہے نا وہ فیکٹر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا جو چیپٹر ہے وہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے، یہ بھی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اور کوئٹہ میں کیونکہ یہ زیادہ تر اہل تشیع کو جو شیعہ اسکول آف تھاٹ سے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور جو افغان طالبان ہیں اور باقی جو مذہبی سیاسی گروپ ہیں وہ ان سارے کاموں میں جو ان کو لوکل جو لشکر جنگوی ایک اگین ایک سیکٹیرین گروپ ہے جو کہ اینٹی شیعہ پاکستان میں کام کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہاں پہ کہ جو داعش ہے اس کے دو میجر جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کے دو ان کے بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ سیکٹیرین حملے کرتے ہیں، یعنی کہ اہل تشیع کو یہ مارتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں they are liable to be killed. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امپیریل پاورز اور ان کے جو اتحادی ہوں وہ کوئی بھی ہوں. سو اٹ مینز اگر امریکہ اور امریکہ کا پاکستان اتحادی ہے اور پاکستان کیونکہ ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، سو لیٹس ڈو اٹ. اب افغان طالبان جو ہے وہ بڑا سمارٹ ہے. افغان طالبان نے امریکہ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد نہیں لیں گے داعش کو ختم کرنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی مدد لی داعش کو ختم کرنے کے لیے تو جو داعش ہے اس کے پاس ایک لیجیٹمیٹ آئیڈیا آ جائے گا کہ آپ طالبان کو ماریں. سو وہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ نہیں چاہتے کہ طالبان وہ کریں. اسی لیے طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ جو ود ان دی افغانستان جو ایک دائیں بازو کا پشتون اور جو طالب اور وہ جو دیوبند ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اینٹی پاکستان ہے. آپ کو پتا ہے لارجلی پچھلے 20 سال کیونکہ پاکستان کے اگینسٹ افغانستان میں ایک انوائرمنٹ رہا تو وہ اس کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ چینج ہو. سو وہ طالبان نہیں سمجھتے کہ ہمیں پاکستان کے حق میں ماحول بنانا چاہیے. وہ اسی طرح کے کام کریں گے جس طرح سے افغان عوام خوش ہو. اور خاص طور کہ ایک بڑا جو پشتون فیکٹر ہے افغانستان کے اندر وہ اشرف غنی اور کرزئی اینڈ مینی ادرز انہوں نے اس کو پراپ اپ کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم تو چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ہم سے تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. سو کسی کو تو اسکیپ گوٹ بنانا ہے، جس طرح امریکی ہمیں اسکیپ گوٹ بناتے تھے. ان کو یہ تھا یار ہم سے تو چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی، کسی پہ تو گند ڈالیں تو پاکستان پہ ڈال دو. لیکن ایک چیز ہے کہ جب 15 اگست کو 2020 کو امریکنز نے وڈرا کیا ہے تو لارجلی nobody asked کہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. they had to take a blame themselves. ان کو کیونکہ پاکستان کو تو وہ سپورٹ پاکستان کی تو وہ تعریفیں کرتے رہے. گو کہ دیکھیں ہمارا پاکستان کا ایک انٹرسٹ ہے، we had to watch that interest. وہ کیا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کی ریاست ڈٹرمن کرے گی، لیکن ہم کوئی امریکہ کے لیے کہ کام نہیں کر رہے تھے افغانستان میں، یا ہم انڈیا افغانستان کے لیے وہاں کام نہیں کر رہے تھے. پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی. اینڈ دس از واٹ از امپورٹنٹ فار اس. لیکن یہ جو داعش ہے اور ٹی ٹی پی ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپس ہیں اور جو سندھی سیپریٹسٹ گروپس ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ پچھلے دنوں بھی ایک جو سندھی ریولوشنری آرمی ہے انہوں نے بھی پچھلے 3 سال سے کوئی حملے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح بلوچ لبریشن آرمی ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، انہوں نے خاص کر جو سی پیک کے اوپر جو چینی اہلکار کام کر رہے تھے ان کے لیے، اور انہوں نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ پرابلم یہ ہے کہ اب یہ سندھی ریولوشنری آرمی یا جو بلوچی جو بغاوت کے پہ یقین رکھتے ہیں دے آر کنٹینیوسلی اے چیلنج. اور پھر مذہبی انتہا پسندی بھی چیلنج ہے، لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جو سیکٹیرین حملے تھے وہ کم ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور لیکن جو سب سے بڑا جو مذہبی انتہا پسند جماعت کو پپس کی رپورٹ خطرہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ٹی ٹی پی کو، تحریک لبیک کو. یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے کیونکہ یہ پرتشدد ہیں، یہ بندے بھی مار دیتے ہیں، ان کو اجازت ہے بندے مارنے کی. انہوں نے ابھی اس سال 14 بندے مارے جن میں زیادہ تر پولیس والے تھے، 1000 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا. اور
اور انہوں نے احمدیز کے لوگوں کو بھی مارا، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ان کے جو تھریٹس ہیں یا ان کے جو اٹیکس ہیں اس میں ایز کمپیئر ٹو 2020 46% اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کسی نے ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا. تو باقی یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سیریس پرابلم ہے. اور آخر میں جو نیشنل ایکشن پلان ہے، وہ نیشنل ایکشن پلان یا جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے، نیشنل ایکشن پلان تو حکومت نے نارملی ختم ہی کر دی ہے. جو 20 پوائنٹس ہم نے اے پی ایس کے بعد بنائے تھے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ کام کرنا ہے دہشت گردی کے خلاف، ان 20 پوائنٹ میں سے 14 تک شاید رہ گئے ہیں. باقی پوائنٹس جو ہیں یہ کھا پی گئے ہیں. اصل جو چیز ہمارے لیے وہ ایکسٹریمزم ہے جس کے لیے کوئی کام نہیں ہے. انٹرنل سیکورٹی پالیسی جو 2022 ٹو 2026 بنی ہے، یہ صرف اور صرف اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے اینڈ اکنامک سیکورٹی ہے، جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے کہ وی ریئلی وانٹ ہماری اکانومی بہتر ہو. اس کے علاوہ اس کا ہمارا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. ایک بڑا اچھا ادارہ تھا نیکٹا، اس کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ وہ ایک سویلین ادارہ تھا. تو اس کو اگر یہ پاورفل کرتے تو باقی جو سیکورٹی اپریٹس ہے وہ کمپرومائز ہوتا تھا، جو کہ بڑا نقصان وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہوا ہے. ایک اس طرح کے سویلین ادارے کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا یا اس کو غیر فعال نہیں کرنا چاہیے تھا. دس واز ریئلی اے فیلئر. بہرحال اینی ہاؤ I think at the end of the day, we have to rely on the civilian institutions for performing better. If we will not empower civilian institutions, تو things will not be good. اور کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے؟ civilians کو بھی اپنی they need to take over their power, and at the same time they need to look into it very carefully. اپنی چیزیں بھی واپس لینی ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا بھی سیکھیں, which they normally do not understand. But this rising terrorism and extremism, I think this is a serious challenge, and Imran Khan صاحب کو اس پر دھیان دینا چاہیے if he really wants an economic security to be the center of its national security policy. Thank you very much.